اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 12 ربیع الثانی۔ عنوان نمبر 1، اسلامی تاریخ، نجاشی کے دربار میں کفار کی اپیل۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حبشہ جا کر سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ کر کے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بہت سارے تحائف دے کر بادشاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ ان دونوں نے وہاں جا کے تحفے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے ہاں سے کچھ لوگ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر کے آپ کے ملک میں بھاگ کر آئے ہیں، اس لیے ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جہالت اور گمراہی میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، اور ہم میں سے طاقت اور کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرما کر ایک رسول بھیجا جن کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنے اور پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ظلم و ستم، خون ریزی اور دوسری بری باتوں سے روکا۔ ہم ان باتوں پر ایمان لے آئے، اس پر ہماری قوم ناراض ہو گئی اور ہمیں تکلیفیں پہنچانے لگی، تو پھر ہم آپ کے ملک میں آ گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ بادشاہ پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ داڑھی تر ہو گئی، اور بادشاہ نے کفار قریش کو یہ کہہ کر دربار سے نکلوا دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ عنوان نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی برکت۔ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اسے تلاش کرو۔ بہرحال بہت تلاشی کے بعد وہ ٹوپی ملی، دیکھا تو وہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے میں جب بال کٹوائے تھے تو لوگ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک لینے لگے، تو میرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اگلے والے حصے کے بال آئے۔ میں نے اس کو اس ٹوپی میں رکھ لیا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر گیا، میری مدد کی گئی۔ عنوان نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، وراثت میں لڑکی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے حق میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ والدین کی وراثت میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوتا ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ عنوان نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نفس کی برائی سے پناہ مانگنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو یہ دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی وَاعِذْنِی من شر نفسی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے دل میں بھلائی ڈال دے اور میرے نفس کو برائی سے بچا دے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ عنوان نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے، اور دین میں بہترین چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا۔ عنوان نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ عنوان نمبر 7، دنیا کے بارے میں، سواری کے جانور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی نے یعنی اللہ نے گھوڑے، خچر، گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زیب و زینت حاصل کرو، اور آئندہ بھی ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جن کو تم ابھی تک نہیں جانتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 8۔
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت میں بغیر داڑھی کے سرما لگائے ہوئے 30 یا 33 سالہ نوجوان کی شکل میں داخل ہوں گے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آگ سے جلے ہوئے کا علاج۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، گرم ہانڈی پلٹ جانے کی وجہ سے میرا ہاتھ جل گیا۔ میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر یہ پڑھ کر دم کر رہے تھے، اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو کھانے کے لیے اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔